أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور مجھے اور میرے لڑکوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھیے. پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. پھر وہ شخص جو میرے طریقے پر چلا وہ یقیناً میرا ہے اور جس شخص نے میرا کہنا نہ مانا تو آپ یقیناً بے حد درگزر فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں. ہمارے پروردگار میں نے اپنے کچھ اولاد کو بن کیتی والے میدان میں آپ کے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے. اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے لہٰذا آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی جاری کمائی کر دیجئے اور ان کو اپنوں کی روزی عنایت فرمائیں تاکہ وہ شکر گزار بنے. اے ہمارے پروردگار آپ یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عنایت فرمائے. بلا شبہ میرا پروردگار خوب دعا سننے والا ہے. اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے اور ہمارے رب میری دعا قبول فرمائیے. ہمارے رب میرے اور میرے والدین کی اور مومنوں کی جس دن حساب برپا ہو مغفرت فرما. صدق اللہ العظیم.
وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. صدق رسول النبی الکریم. جس کی محفل کونین سجی ہے فردوس بڑی جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ ہاشم مکی کی
اٹک ہے، والشمس وقع چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی اٹک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، علم کی روشنی بکھیرنے والے معزز اساتذہ کرام اور میرے قابل علم کے شاہ سواروں، حقیقت کے پرستاروں، قوم کے ہونہاروں، السلام علیکم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس معلم انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہ دی کچھ موڑ دیے، ہو کروڑوں درود اس آقا پر بدلا کو جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکوت اللہ کو جس نے جوڑ دیے۔ علی وقار ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خیر البشر نبی مکرم تک تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداقت کا درس دیا۔ وہ سب معلم ہی تو تھے، لیکن فخر انسانیت تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور مثال مغلب بن کر تشریف لائے۔ جناب صدر، جب 40 سال کی عمر میں آپ کو پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی اور آپ بارے ہرا سے ایک طربس مرک بکل لذی حلق کا ایک ایسا نسخہ لے کر باہر نکلے جس سے انسانی تہذیب کے کریمے بدل گئے۔ آپ کی بارگاہ کی نسبت سے زمین انجمن بنی اور آپ کے بارگاہ کے بوئے سے آسمان بلند ہو گیا۔ آپ نے آدم کے گھر سے علم کا دیپ جلایا اور صفا کے چبوترے سے اٹھنے والی روشنی نے پورے کائنات کو منور کر دیا۔ علی وقار معلم انسانیت نے
مسجد نبی کو صرف جائے نماز تک مختص نہیں کیا، بلکہ یہ عالم انسان کی پہلی یونیورسٹی تھی جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے، جہاں معاشرت سکھائی جا رہی تھی۔ دیکھا کہ اس روشنی سے فارغ التحصیل طلباء کون تھے؟ علی وقار وہ تھے حضرت ابو بکر۔ سور کی غار میں آنکھ سے آنسو کا قطرہ حضور کے روح انور پر گرا تو فرمایا حضور سانپ نے ڈس لیا ہے، درد کی شدت ہے، مگر پاؤں اسی لیے نہیں ہٹایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ علی وقار وہ تھے عمر جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، مگر وہ پیوند لگے کپڑے پہن کر زمین پر بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے۔ علی وقار وہ تھے عثمان جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ علی وقار وہ تھے حضرت علی جن کے ذوالفقار کے سامنے کافر کو کھڑے ہونے کی جرت دی۔ علی وقار حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹایا جا رہا تھا، اسی کا استقلال بھی میرے نبی کی تربیت ہے۔ قرآن پاک میں کئی صحابہ کو جنتی کہا گیا، یہ بھی میرے نبی کی تربیت ہے۔ فاطمہ کا صبر بھی میرے نبی کی تربیت ہے۔ علی وقار میرے نبی کی 23 سالہ درس و تدریس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب اعلان نبوت ہوا تو ایک بھی مسلمان نہیں تھا، مگر جب وقت رحلت آیا تو 1,24,000 صحابہ آپ کے قدموں میں پڑے تھے۔ آپ کے سائے رحمت میں جو بھی آیا اپنا دامن بڑھتا چلا گیا۔ حضور آئے تو شہر آفرین اشباق گئی دنیا، حضور آئے تو شہر آفرین اشباق گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ مجھے چہروں کا زنگ اترا سفید چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا سفید چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ Give me permission to disperse, sir. Thank you, sir. Prat Taiwan!